محترم المقام عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ جل جلالہ عظم نوالہ انت برہانہ اعظم شانہ دے دربار معلا لم یزل لا یزال دے اندر بڑی عاجزی، انکساری، ذلت اور خاری، تضرع اور زاری دے نال دعا ہے، ندا ہے، التجا ہے، صدا ہے کہ خالق کائنات رب الارض والسماوات میرے جیسے قلیل الفہم طالب العلم نو جمعۃ المبارک دیاں انہاں مختصر ساعتاں، گھڑیاں، لمحات دے اندر محض اپنی رضا، عنایت، انوست دے پیش نظر صحیح صحیح، فصیح فصیح، وجی وجی، حق حق اور سچ سچ کہہ سکنے دی توفیق عنایت فرمائے، اور بعد ازاں مینوں تانوں دوہاں فریقاں نوں نہایت دیانتداری دے نال اس دے اُتے عمل پیرا ہو سکنے دی توفیق عنایت فرمائے۔ پنجابی پوئے کے اردو پوئے کہ پنجابی پوئے کے؟ اردو تو اچھی آتی ہے لیکن پنجابی بھی سمجھ آتی ہے۔ اردو ٹھیک سمجھ آتی ہے، اردو ٹھیک سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کوئی ہم سے ناراض تو نہیں؟ وہ جو بھائی بیٹھے ہوئے کیوں تو اندر تشریف لے آئے نا، ابھی تو کام شروع ہوگا تو پھر ہاں راشا راشا ڈلتا راشا نہیں، آپ سب سے بڑے آدمی، بیٹھ جائیں، یہاں پہ بیٹھنے والوں میں آپ بڑے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ جو مہینہ گزر رہا ہے یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، اور تقریباً سارا گزر چکا ہے، ایک دن باقی رہ گیا ہے۔ آج 29 ہے، کل 30 ہوگی، ہو سکتا ہے نہ ہو سکے، اور رجب کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ تمام بلکہ تمام تو نہیں، اکثر مفسرین علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ رجب المرجب کے مہینے کے اندر خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے معراج کروائی۔ بعض علماء کے اقوال کچھ مختلف بھی ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ یہ رمضان کے مہینے میں ہوئی، کسی نے کہا یہ شوال کے آغاز میں ہوئی، لیکن زیادہ تر راجح اور مشہور قول یہی ہے
کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے رجب کے مہینے میں معراج کروائی۔ گزشتہ جمعہ میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ آئندہ جمعہ انشاءاللہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ہوگا۔ یہ ایک بڑا جامع اور لمبا چوڑا عنوان ہے۔ ایک ہی نشست کے اندر تو یہ کمپلیٹ نہیں ہوگا، مکمل نہیں ہوگا۔ اس کو آگے چل کے اس کے مختلف پیرائے اور پہلو انشاءاللہ العزیز بیان کریں گے۔ ہو سکتا ہے 2-3 جمعے بھی لگ جائیں۔ ابتدائے اسلام کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی توحید کو بیان کرنا شروع کیا، جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کا مشن تھا، مشن توحید، مسئلہ توحید کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دینا شروع کی۔ آپ کی دعوت کو سن کے، دعوت توحید کو سن کے آپ کو ستایا گیا، آپ کو پتھر مارے گئے، آپ پہ ظلم و ستم ڈھائے گئے، آپ کے پیچھے شرارتی بچے لگائے گئے، مختلف قسم کی اذیتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوچار ہونا پڑا۔ اور لیکن ایک بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ توحید کے اندر لچک نہیں آنے دی، وہ ببانگ دہل بیان کرتے رہے۔ یہ نہیں دیکھا کہ مخالفت ہو رہی ہے، میں مسئلے کو ذرا نرم کر دوں، یہ نہیں دیکھا کہ سامنے ماننے والے نہیں ہیں، میں تھوڑا سا اس کو نرم کر دوں، نہیں، مسئلہ توحید کو اس طرح بیان کیا جس طرح 1,24,000 کم و بیش انبیاء نے بیان کیا تھا۔ آخر پہ آ کے امام الانبیاء نے ویسے ہی بیان کیا، اور صفا کی پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کے اعلان فرمایا، او کائنات والو، مجھے اللہ نے آخری نبی بنا کے بھیجا ہے، اور میرا مشن کیا ہے، میں کس بات کی دعوت دینے آیا ہوں۔ قولوا لا الہ، آپ بھی کہیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ تفلحون، پڑھ لو لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کے اپنے قریبیوں کو بلایا، اپنے رشتہ داروں کو بلایا، اپنے اعزاء اقارب کو بلایا، وقت کے وڈیروں چودھریوں کو بلایا، سب کو اکٹھا کر کے دعوت توحید دی اللہ کے پاک پیغمبر نے، اور فرمایا لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب لا الہ الا اللہ کا؟ آج کے دور کے اندر کسی کی زبان پشتو ہے، کسی کی زبان سرائکی ہے، کسی کی زبان انگلش ہے، کسی کی زبان اردو ہے، کسی کی زبان پنجابی ہے، لیکن وہ عربی دان تھے، ان کو پتہ تھا کہ لا الہ کا معنی کیا ہے، لا الہ کا مفہوم کیا ہے، لا الہ کا مطلب کیا ہے۔ جب لا الہ پڑھ لیں گے ہمارے الہوں کا کچھ بچے گا نہیں، ہمارے معبودان باطلہ کے پلے میں کوئی چیز رہے گی نہیں، ہمارے لات منات عزا ہبل والا بکا کے قریب کوئی بندہ جائے گا نہیں، ہمارے آبا و اجداد کا دین چھوٹ جائے گا، ہمارے آبا و اجداد کا دین ہم سے چلا جائے گا۔ لہذا ہم لا الہ کا اقرار
نہیں کریں گے. لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا میں کامیابی کی ضمانت دیتا ہوں. اگر کوئی بندہ کہہ دے لا الہ الا اللہ صرف زبان سے نہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے کہنا بھی ضروری ہے، دل سے مان لینا بھی ضروری ہے. یہ نہیں کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر لا الہ الا اللہ کا اقرار دل سے نہیں کیا، زبان سے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اگر تم نے لا الہ کا اقرار کر لیا دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے. اگر لا الہ کا اقرار کر لیا آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آپ کی عاقبت بھی سنور جائے گی. اگر لا الہ کا اقرار کر لیا آپ کی دنیا بھی بن جائے گی، آپ کی آخرت بھی بن جائے گی. دنیا کے اندر اگر ظاہری تکلیفیں آئیں گی تو برداشت کر لینا، لیکن آخرت کے اندر جو راحت ملے گی، جو سکون ملے گا وہ دائمی راحت ہوگی، نہ ختم ہونے والی راحت ہوگی، نہ ختم ہونے والا سکون ہوگا. دنیا کے اندر بندہ پریشان ہوتا ہے، دنیا کے مصائب و الہام کو دیکھ کے بندے کے دل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں کسی اور مذہب پہ ہوتا میرے اوپر تکلیفیں نہ آتی. لیکن اللہ کریم کیا فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ مسئلہ توحید کے اوپر آ جائے، اگر مصیبتیں آ بھی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، قیامت والے دن میں اس کو اس کی مصیبتوں کا بدلہ دے دوں گا. جنت کی صورت کے اندر اس کو جنت مل جائے گی. دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر پریشان ہوا کوئی بات نہیں، میں اللہ اس کو جنت دے دوں، لیکن شرط یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ. اپنا سگا چچا اٹھائے، اس نے پتھر مارا معاذ اللہ، کہنے لگا تبلک یا محمد الہذا جماعتنا، وہ تو نے ہمیں اس وجہ سے یہاں پہ جمع کیا ہے، ہمارے آباء و اجداد سے ہمارا دین جو ہے وہ آ رہا اس کو ہم سے چھڑانا چاہتا ہے، ہم تیری بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. منصوبے بننے لگے ہیں، لیکن اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے دین کو سر بلند کر دیا، میں نے اسلام کو عزت دینی تھی، اسلام کو عظمت دینی تھی. یہ ان کے روکنے سے رک سکتا، ان کے دبانے سے دب سکتا نہیں ہے. اسلام کی فطرت کو قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے. لہذا اسلام نے تو پھیلنا تھا، اللہ کریم نے کام لینا تھا صحابہ کرام سے، اللہ کریم نے توحید کا کام لینا تھا اپنے خاتم الانبیاء پیغمبر سے. جب چلتا گیا معاملہ چلتا گیا، دائرہ کار تنگ ہونے لگا اللہ کے پاک پیغمبر کا. کبھی اللہ کے پاک پیغمبر کو لوگ کہنے لگے معاذ اللہ یہ دیوانہ ہے، کسی نے کہا معاذ اللہ یہ ساحر ہے، کسی نے کہا معاذ اللہ یہ مجنون ہے، کسی نے کہا معاذ اللہ یہ پاگل ہے. مختلف قسم کے الزامات اللہ کے پاک پیغمبر پہ لگائے گئے، لیکن قربان جائے اللہ کے پاک پیغمبر نے ایک دن کے لیے بھی مسئلہ توحید کو چھوڑا. دن بدن بڑھتا گیا، دن گزرتے گئے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں ایک دن اللہ کے پاک پیغمبر مصیبتوں کی انتہا دیکھیے، ایک دن اللہ کے پاک پیغمبر سجدے کے اندر ہیں، سجدے کے اندر گر کے پڑھ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان، آپ بھی کیا پڑھتے سجدے کے اندر؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر پڑھ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی. کافروں نے
بے ایمانوں مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اونٹ کی وزنی اوجڑی رکھ دی. اللہ کے پاک پیغمبر سجدے کے عالم کے اندر ہے, سر سجدے سے اٹھایا نہیں جا رہا. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا چھوٹی سی بچی ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کے ساتھ اپنے باپ کی کمر سے اوجڑی کو ہٹا رہی ہے. دیکھتے دیکھتے میں بھی قریب چلا گیا, میں نے بھی فاطمہ کے ساتھ مل کے اللہ کے پاک پیغمبر کے اوپر سے گند والی اوجڑی کو ہٹا دیا. اتنی مصیبتیں اللہ کے پاک پیغمبر کو اٹھانی پڑی, حتیٰ کہ اللہ کے پاک پیغمبر ایک وقت طائف کے میدان کے اندر چلے جاتے ہیں, وہاں پہ جا کے اللہ کی توحید کو بیان کرنا شروع کیا. انہوں نے شرارتی قسم کے لڑکے اللہ کے پاک پیغمبر کے پیچھے لگا دیے اور کہنے لگے مارو اس کو معاذ اللہ. اللہ کے کس جرم کی پاداش کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر کو ستایا جا رہا ہے, کس جرم کی پاداش کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر کے اوپر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے. ایک ہی جرم ہے اللہ کے پاک پیغمبر کا, وہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اور کوئی جرم اللہ کے پیغمبر کا نہیں ہے. اسی جرم کی وجہ سے اللہ کے پاک پیغمبر کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں. شرارتی قسم کے لڑکے مارنا شروع کرتے ہیں, مارتے مارتے اتنا مارتے ہیں, اتنا مارتے ہیں, اللہ کے پاک پیغمبر کی پیٹھ مبارک لہو لہان ہو جاتی ہے. کمر مبارک کے اوپر پتھر لگ لگ کے خون نکلنا شروع ہوتا ہے. وہ خون نکل نکل کے اللہ کے پاک پیغمبر کے پاؤں مبارک تک پہنچ جاتا ہے. اور جو چمڑے کا جوتا اللہ کے پاک پیغمبر نے پہنا ہوا ہے, نالین مبارک کے ساتھ اللہ کے پاک پیغمبر کے پاؤں مبارک جڑ جاتے ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر تھک ہار کے ایک پہاڑی کے ساتھ, دو پہاڑیوں کے درمیان بیٹھ جاتے ہیں. اچانک جبریل آتا ہے, آ کے اللہ کے پیغمبر کو کہنے لگتا ہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, وہ میرا ماں اور باپ آپ پہ قربان ہو اللہ کے پاک پیغمبر. اگر آپ مجھے حکم دیں میں ان دو پہاڑوں کے درمیان ان سب لوگوں کو ملیا میٹ کر دوں, ان سب لوگوں کا سرما بنا کے رکھ دوں, میں ان سب لوگوں کا ستیہ ناش کر دوں. لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا فرمایا؟ اللہ نے مجھے ان کے لیے زحمت نہیں بلکہ رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ان کی اولادوں میں سے اگر یہ نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں, ان کی نسلوں میں سے کوئی مان جائے گا. لہذا میں نے تو صبح و شام ایک ہی دعوت دینی ہے, لا الہ الا اللہ. دن گزرتے گئے حتیٰ کہ شیب بنو ہاشم کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر اور اللہ کے پاک پیغمبر کے رفقا کے ساتھ جنہوں نے اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھ مل کے کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ, ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا ہے. کیا مطلب کہ آپ کی ان کی طرف کوئی بندہ لین دین نہیں کرے گا, ان کی طرف کوئی غلہ نہیں لے کے جائے گا, ان کی طرف کوئی اناج نہیں لے کے جائے گا. صحابہ کرام کہتے ہیں جب غلہ بند کر دیا گیا, اناج بند کر دیا گیا, کوئی چیز کھانے پینے کی ہم تک نہیں پہنچتی تھی, تو اس شیب بنو ہاشم کی گھاٹیوں کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر اور اللہ کے پاک پیغمبر کے رفقا درختوں کے پتے کھا کھا کے گزارا کرتے تھے. اتنی مصیبتیں آئیں اللہ کے پاک پیغمبر کے اوپر, لیکن مسئلہ توحید کو نہیں چھوڑا. لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے گئے, دن گزرتے گئے اتنا تنگ کر دیا اللہ کے پاک پیغمبر کو. لیکن اللہ کے پیغمبر بھی تو انسان تھے. انسان جو ہوتا ہے تنگ ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ اگر کوئی اس کو تنگ کرے تو انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ فطرتی طور پہ انسان تنگ ہو جاتا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر مغموم ہوئے, پریشان ہوئے,
کہ مجھے روز بروز یہ تنگ کرنے کے اندر اضافہ کر رہے ہیں، کمی نہیں ہو رہی. اللہ کے پاک پیغمبر مغموم رہنا شروع ہو گئے، پریشان رہنا شروع ہو گئے. نبوت کو کتنے سال گزر چکے ہیں؟ 11 سال. کتنے سال؟ 11 سال. لیکن دن رات اللہ کے پاک پیغمبر نے مسئلہ توحید کی دعوت دی ہے. 11 سال ہو چکے ہیں. اب کیا ہوا؟ اب دیکھا کہ میرا پیغمبر مغموم ہے. اللہ کریم نے آسمان سے تسلیاں نازل کر دی، میرا پیغمبر پریشان نہیں ہونا. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَاصْبِرْ، صبر کر صبر کر صبر کر میرا پیغمبر، صبر کر میرا پیغمبر. آج دنیا کے اندر کسی کے اوپر تکلیف آئے، کسی کے اوپر مصیبت آئے، کسی کا کوئی اپنا چلا جائے، اس کو ہم لوگ جا کے تسلیاں دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ صبر کر صبر کر صبر کر. کوئی بات نہیں ہے، اللہ کی طرف سے معاملہ ہے، اللہ بہتر کرے گا، اس کے اندر کوئی حکمت ہوگی. آگے والا بندہ کہتا ہے سبحان اللہ، آپ کے صبر کی تلقین کرنے سے میرے درد کے اندر فاقہ ہو گیا ہے، مجھے تسلی ہو گئی ہے. جب ایک بھی کہتا ہے صبر کر، دوسرا بھی کہتا ہے صبر کر، تیسرا بھی کہتا ہے صبر کر، اگر کوئی بھی یہ بات کہنے والا نہ ہو بندہ اور پریشان ہوتا ہے. ایک تو مصیبت کی حالت کے اندر ہوتا ہے اور دوسرے نمبر کے اوپر اسے کوئی تسلی دینے والا بھی نہیں ہوتا. اللہ کے پاک پیغمبر کے اپنے دشمن ہو گئے، اپنے بیگانے ہو گئے، اپنے معاذ اللہ اللہ کے پاک پیغمبر کے خلاف ہو گئے، اپنی برادری اللہ کے پاک پیغمبر کے خلاف ہو گئی، اپنی برادری اللہ کے پاک پیغمبر کے مذہب کے خلاف ہے، اپنی برادری قرآن کو نہیں مانتی، اپنی برادری کلمے کو نہیں مانتی، اپنی برادری توحید کو نہیں مانتی، اپنی برادری عقیدہ رسالت کو نہیں مانتی، اپنی برادری عقیدہ آخرت کو نہیں مانتی، اپنی برادری اللہ کی الوہیت کو نہیں مانتی، اپنی برادری اللہ کی خالقیت کو نہیں مانتی، اپنی برادری اللہ کے مالک ہونے کو نہیں مانتی، اپنی برادری اللہ کے مسجود ہونے کو نہیں مانتی، اپنی برادری اللہ اکیلے کو معبود ہونے کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن اللہ کے پاک پیغمبر کو تسلیے دینے والا بھی کوئی نہیں. اللہ کے پاک پیغمبر صحابہ کرام تو ہیں لیکن اپنے نہیں ہیں. کوئی روم سے چل کے آیا، کوئی فارس سے چل کے آیا، تلاش تو یہ تھی کہ کوئی اپنا بھی مجھے تسلیاں دے، مجھے کہے کوئی بات نہیں میں تیرے ساتھ ہوں، کوئی بات نہیں صبر کر، اللہ اچھے دن بھی لے کے آئے گا. اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر پریشان نہیں ہونا، دنیا کے اندر اگر کوئی آپ کو تسلی دینے والا نہیں ہے، میں اللہ عرش برین سے آپ کو تسلیاں دے رہا ہوں. وَاصْبِرْ وَاصْبِرْ وَاصْبِرْ، صبر کیجئے صبر کیجئے. وَاصْبِرْ، اور یہ آپ کے اختیار میں صبر کرنا بھی نہیں ہے. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر بھی کس کی توفیق سے؟ آپ صبر کریں آپ کو اللہ توفیق دے گا. کہہ بھی اللہ کریم خود رہا ہے کتنی محبت ہے اپنے پیغمبر کے ساتھ. آج اپنوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو بندہ کیا کہتا ہے؟ تسلی دیتا ہے کہ صبر کر کوئی بات نہیں. اللہ کو اپنے محبوب سے کتنی محبت ہے. اللہ قرآن نازل کر کے کہہ رہا ہے وَاصْبِرْ وَاصْبِرْ، صبر کیجئے صبر کیجئے. اور آپ کا صبر کرنا آپ کے بس کے اندر نہیں ہے، آپ کے اختیار کے اندر نہیں ہے. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. ان کی تدبیر و
تدبیروں سے آپ کا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے. یہ جو تدبیریں کرتے ہیں ان کی تدبیریں تمام ہوتی ہیں. اللہ نے ایک اور مقام پہ فرمایا اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. ایک دنیا والے تدبیر کرتے ہیں, ایک آسمانوں والا رب تدبیر کرتا ہے. بہتر تدبیر کس کی ہے؟ بولے بولے, بہتر تدبیر کس کی ہے؟ اللہ کی. اللہ نے خود آگے کہہ دیا ہے واللہ خیر الماکرین. بہتر تدبیریں کرنے والی ذات اللہ کی ہے. واللہ خیر الماکرین. بہتر تدبیر کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اللہ کریم تسلیاں دے رہے ہیں میرے پیغمبر, لا تحزن, پریشان بھی نہیں ہونا, پریشان بھی نہیں ہونا, غم بھی نہیں کرنا اپنے دل کے اندر. میں نے تجھے خاتم النبیین بنایا ہے, میں نے تجھے راحت العاشقین بنایا ہے, میں نے تجھے مراد المشتاقین بنایا ہے, میں نے تجھے سید الاولین بنایا ہے, میں نے تجھے سید الآخرین بنایا ہے, میں نے تجھے مقام محمود کا دولہ بنایا ہے, میں نے تجھے حوض کوثر کا ساقی بنایا ہے, میں نے تجھے شافی محشر بنایا ہے, میں نے تجھے قرآن کی عظمت سے نوازا ہے. میرا پیغمبر میں نے تیرے اوپر 30 پاروں والا قرآن نازل کیا ہے. میں نے تجھے اتنا مقام دیا ہے, اتنا مقام دیا ہے, اتنا مقام دیا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اگر دنیا والے تجھے چھوڑ جائے کوئی بات نہیں. لا تحزن علیہم ولا تک فی ضیق مما یمکرون. میں تجھے کبھی بھی چھوڑوں گا. اگر قرآن بندہ سنے تو قرآن سننے سے مزہ آتا ہے؟ آتا ہے؟ کیوں جی خان صاحب آپ بتائیں, قرآن سننے سے مزہ آتا ہے؟ جب مزہ آئے تو بے اختیار منہ سے کیا نکلنا چاہیے؟ سبحان. پھر نکال لینا, کیا نکلنا چاہیے؟ صبح. آپ تو ایسے بیٹھے ہیں جیسے معاذ اللہ قوت بصارت آپ کی قائم ہے اور قوت یہ جو گویائی ہے یہ کوئی کام نہیں کرتی. اور بھائیو دوستو بزرگوں کہیں سبحان اللہ. اس کا بڑا ثواب ہے. یہ جو اسٹیج کے اوپر یا ممبر کے اوپر مولوی بیٹھا ہوتا ہے یہ اس کی تعریف نہیں ہوتی. یہ سبحان اللہ کس کی تعریف ہے؟ اگر شروع ہوتے ہیں نا لفظ سبحان آ رہا ہے. جب اللہ کریم نے تسلیاں دی 11 سال گزر گئے. قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ, اللہ کریم ان کے قبر کے اوپر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. بڑا بندہ بزرگ تھا, جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کا نائب امیر تھا. اللہ کی توحید کو ڈنکے کی چوٹ ببانگ توہل بیان کیا. بیک وقت عربی فارسی اردو ہر زبان کے اوپر عبور تھا. ساری کتابوں کو جاننے والا تھا. انہوں نے تفسیر کی. پہلے جو سورۃ نحل کی آخری آیتیں ہیں نا وہ یہ ہیں واصبر وما صبرک الا باللہ ولا تحزن علیہم ولا تک فی ضیق مما یمکرون. یہ جب ختم ہوتی ہے نا تو سورۃ بنی اسرائیل شروع ہوتی ہے, 15واں سپارہ شروع ہوتا ہے. تو وہ آیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ وَاصْبِرْ, میرا پیغمبر آپ صبر کیجئے, صبر کیجئے. اور بندہ ایک جگہ پہ رہ کے اس کا دل اکتا جاتا ہے. ایک طرح کی باتیں سن سن کے بندہ پریشان ہو جاتا ہے, مغموم ہو جاتا ہے. تسلیوں کے باوجود اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی اور کہتا ہے غم دل سے جاتا نہیں ہے. اللہ کے پاک پیغمبر کی اس کیفیت کو دیکھ کے اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر کوئی بات نہیں, آؤ میں آپ
کو سیر کرواتا ہوں. سبحان اللہ. آؤ میں آپ کو سیر کرواتا ہوں. شروع سے آج کیا ہوتا ہے جی, بچوں کو چھٹیاں ہو گئی ہیں, بچے کہہ رہے ہیں ادھر ہی ہم رہتے ہیں, سکول جاتے ہیں, آتے ہیں, جاتے ہیں, تھوڑی سی آؤٹنگ ہونی چاہیے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ چلو ادھر پورا ٹھنڈے علاقے پر یہ لگے چلیے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو ساتھ بولو لا, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسے ہوتا ہے. کہتے ہیں جی آئیں جی بچوں کو لے کے فلاں علاقے کے اندر چلے جاتے ہیں, وہاں پہ الگ جہان تھوڑا سا ہوگا, بندے مختلف ہوں گے, آبادی مختلف ہوگی. وہاں پہ یہاں پہ پہاڑ نہیں ہے, وہاں پہ پہاڑ ہوں گے. یہاں پہ چشمے نہیں ہیں, وہاں پہ چشمے ہوں گے. یہاں بھی اللہ کی قدرت کے مناظر ہیں, لیکن وہاں پہ جو مناظر ہوں گے وہ تو سبحان اللہ ہوں گے. چلتے ہیں جا کے وہاں پہ دیکھتے ہیں, بچوں کا دل بہل جاتا ہے. واپس آتے ہیں بڑی خوشی کے ساتھ, پھر سکول جاتے ہیں, آتے ہیں تو جاتے ہیں, ان کا دل بہل جاتا ہے. اللہ کریم نے فرمایا میرا پیغمبر آپ نے پریشان نہیں ہونا, میں اپنی رحمت کے ساتھ آپ کو اس جہاں کی نہیں اگلے جہاں کی سیر کرواتا ہوں. پریشان نہیں ہونا میرے پیغمبر, میں آپ کی آؤٹنگ کراتا ہوں میرے پیغمبر. پریشان نہیں ہونا, آپ کا ذہن جو منتشر ہو گیا ہے, آپ کا وہاں پہ جا کے ملاقاتیں ہوں گی, وہاں پہ جا کے آپ کے پہلے انبیاء کے ساتھ باتیں ہوں گی, آپ کا دل بہل جائے گا. پھر آپ آ کے اسر نو اللہ کی توحید کو بیان کرنا شروع کر دیں گے. اللہ کریم نے شروع کیا ہے, کہاں سے شروع کیا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم. سبحان الذی, آپ بھی کہیں سبحان الذی. جو بات آپ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ, اللہ نے بھی یہاں سے شروع کیا ہے. سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات, پاک ہے وہ ذات. اللہ جی تذکرہ تو پیغمبر کا کرنا ہے, سیر کا تذکرہ تو پیغمبر کا کرنا ہے, رفت تو پیغمبر کی بیان کرنی ہے, لیکن شروع کے اندر آپ نے لفظ سبحان کا کیوں استعمال کیا ہے؟ اللہ کریم کو پتا تھا. توجہ ہے نا, سب کی توجہ ہے؟ ہاتھ کھڑے کریں جن کی توجہ کوئی نہیں. اچھا ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, صحیح ہے, ہونی چاہیے جی سب کی توجہ کریں. اب مسئلہ تھوڑا سا سمجھانا ہے, اس لیے آپ کو تھوڑا سا چپ کرنا کیا ہے, مسئلہ سمجھنا ہے تھوڑا سا. اللہ کریم نے فرمایا سبحان الذی, لفظ سبحان یہاں پہ کیوں آیا ہے؟ توجہ ہے پوری؟ لفظ سبحان یہاں پہ کیوں آیا ہے؟ اللہ کریم سبحان کا لفظ کیوں لے کے آیا ہے؟ موٹی سی بات ہے, ہر بندے کی عقل کے اندر آتی ہے کہ بندہ ہو پھر جہاں سے راتوں رات مسجد اقصی سے آسمان کے اوپر, پہلا آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا آسمان, چوتھا آسمان, پانچواں, چھواں, ساتواں آسمان, حتیٰ کہ عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی. بندہ حیران ہو جاتا ہے, او یار راتوں رات یہ بندہ کیسے ہو کے آ گیا؟ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بندہ حیران ہوتا ہے کہ یہ راتوں رات کیسے ہو کے آ گیا. اللہ کریم فرماتے ہیں آگے چلنے سے پہلے لفظ سبحان پہ غور کر, جانے والے کی طرف نہیں دیکھنا, یہ دیکھ کے لے کے کون جا رہا ہے. سبحان الذی, جو لے کے گیا ہے وہ سارے عیبوں سے پاک ہے, جو لے کے گیا ہے وہ ساری کمیوں سے پاک ہے.
جو لے کے گیا ہے وہ سارے نقصوں سے پاک ہے، جو لے کے گیا ہے وہ ساری حاجتوں سے پاک ہے، جو لے کے گیا ہے وہ ساری ضرورتوں سے پاک ہے۔ یہ انسان کی ضرورت ہے کہ وقت متعین کر کے سواری کا انتظام کر کے نکلتا ہے اپنے منزل مقصود کی طرف، پھر گھڑی کو دیکھتا ہے، کہتا ہے یہاں سے حافظ آباد جاؤں گا تو 1 گھنٹہ، سرگودے جاؤں گا تو 2 گھنٹے، آگے ملتان جاؤں گا تو 3-4 گھنٹے، موٹر وے سے جاؤں گا تو اتنا وقت، یہاں سے جاؤں گا تو اتنا وقت۔ لیکن ان ساری باتوں اور نقصوں سے اللہ کی ذات پاک ہے، اس لیے فرمایا سبحان الذی۔ یہ نہیں دیکھنا کہ پیغمبر جا نہیں سکتا، یہ بات تو ٹھیک ہے، میرا پیغمبر عبد ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے، میرا پیغمبر بشر ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے، میرا پیغمبر انسان ہے، اس کو ضروریات ہے، لیکن یہ دیکھو کہ اس کو لے کے کون گیا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اگر میں تھوڑا سا اس میں اضافہ کروں، لیکن اضافہ کروں گا قرآن و سنت کے مطابق بات کو سمجھانے کے لیے، انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ یہ جو اللہ نے 2 پہلو ہے سبحان اللہ کے، ایک پہلو اس وقت کے مشرکوں کے لیے ہے، ایک پہلو اس وقت کے مشرکوں کے لیے، ریاض صاحب ایک پہلو اس وقت کے مشرکوں کے لیے۔ اس وقت کے مشرکوں کے لیے پہلو کیا تھا؟ انہوں نے دیکھا نا کہ اللہ کے پاک پیغمبر ہو کے آئے ہیں، آ کے حال احوال لوگوں کو سنایا، تو آ کے کیا کہنے لگے؟ وہ دیکھیں جی یہ انسان ہو کے کہتا ہے کہ میں وہاں پہ گیا ہوں، وہاں پہ گیا ہوں۔ ایسے بندہ جا سکتا ہے؟ بندہ ہو، انسان ہو تو جا سکتا ہے؟ نہیں نہ جا سکتا۔ یہ معاذ اللہ یہ جھوٹ بولتا ہے، استغفر اللہ۔ کافروں نے کیا کہا؟ معاذ اللہ یہ جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ نے ان کافروں کا جواب پہلے دے دیا، ان مشرکوں کا جواب پہلے دے دیا۔ اللہ کریم نے آیت نازل کی 15واں سپارے کی ابتدا ہے، بنی اسرائیل سورہ شروع ہو رہی ہے، کیا فرمایا؟ سبحان الذی، عقل کے اندھو جانے والے کو نہیں دیکھنا، لے جانے والے کو دیکھنا ہے۔ سبحان الذی، جو لے کے جا رہا ہے وہ ساری کمزوریوں سے پاک ہے، بولے ساری کمزوریوں سے پاک ہے، ساری کمیوں سے پاک ہے، سارے عیبوں سے پاک ہے۔ سبحان الذی، وہ طاقتور ہے، سبحان الذی، وہ شاہزور ہے، سبحان الذی، وہ ساری کائنات کا کنٹرولر ہے، سبحان الذی، وہ طاقت والا ہے، سبحان الذی، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سبحان الذی، اس کے سارے قبضہ قدرت کے اندر دنیا کا کنٹرول ہے، سبحان الذی۔ اس لیے جانے والے کو نہیں دیکھنا، لے جانے والے کو دیکھنا ہے۔ اس لیے فرمایا سبحان الذی، یہاں معنی یہ ہوگا اللہ پاک ہے، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو، پاک ہے وہ ذات نقصوں سے پاک ہے، پاک ہے وہ ذات کمزوریوں سے پاک ہے، پاک ہے وہ ذات عیبوں سے پاک ہے، پاک ہے وہ ذات کمزوری سے پاک ہے، پاک ہے وہ ذات ذرائع سے پاک ہے، پاک ہے وہ ذات ضرورتوں سے پاک ہے۔ اور دوسرا معنی آج کے مشرکوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ بشر ہو کے عرش تے جا کوئی نہیں سکتا، ہے کہ نہیں؟ کہ بشر ہو کے عرش تے جا کوئی نہیں سکتا۔ باقاعدہ کتابیں لکھی بڑی بڑی، اس میں لکھا جی اللہ کے پیغمبر نور تھے تو چلے گئے نا، نور تھے تو چلے گئے، اگر بشر ہوتے تو جا۔ موٹی سی بات ہے سمجھانی، آپ کو پہلے سمجھ ہوگی انشاءاللہ کیونکہ آپ توحید پرست ہیں۔ ایک بات سنیں میری، یہ اللہ کے پاک پیغمبر کا معراج والا معجزہ ہے کہ نہیں؟ اللہ کے پاک پیغمبر کا کمال ہے کہ نہیں؟ عطا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ اللہ نے کس نے عطا کیا ہے؟ اللہ نے۔ معجزے کے اندر ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے، اختیار کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا ہوتا ہے۔ اب اگر
نوری ہو کے آئے اور جائے کمال بنتا ہے؟ نہیں بنتا، نہیں بنتا۔ کیسے؟ روزانہ اسرائیل کتنی مرتبہ آتا ہے جاتا ہے، آتا ہے جاتا ہے۔ جب انبیاء کرام کا سلسلہ نبوت کا چل رہا تھا، اللہ کے پاک پیغمبر تک جبریل آ رہا تھا، جا رہا تھا، آ رہا تھا، جا رہا تھا۔ نوری ملائکہ کے جماعتیں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں پہ قرآن پڑھا جا رہا ہو وہاں پہ نوری فرشتوں کی جماعتیں آتی ہیں جاتی ہیں، آتی ہیں جاتی ہیں۔ جبریل آتا ہے جاتا ہے۔ فرشتوں کا تو کام ہی یہ ہے، وہ آتے بھی ہیں اور یہ کمال نوری جائے تو نہیں بنتا، وہاں پہ بشر جائے تو پھر کمال بنتا ہے۔ بندہ ہو کے جائے، انسان ہو کے جائے اور پھر اپنی طاقت سے نہیں، لے کے کون گیا ہے؟ یہاں پہ بعض کے عقائد خراب ہونے لگے، وہ جی اتنی اختیار والا ہے اس لیے چلا گیا۔ اللہ نے فرمایا تو بھی سن، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ بات کوئی مشکل تو نہیں نا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ چلو، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اللہ شریکوں سے پاک ہے، یہ نہیں سمجھنا کہ یہ اگر عرشوں پہ چلا گیا ہے تو وہ بھی یہ اور یہ وہ ہے، نہیں نہیں، وہ معبود ہے، میرا پیغمبر عابد ہے، وہ مسجود ہے، میرا پیغمبر ساجد ہے، وہ اللہ مالک ہے، میرا پیغمبر مملوک ہے۔ اللہ کریم نے پیدا کیا ہے، اللہ خالق ہے، پیغمبر مخلوق ہے، لہذا اس کے اندر تفریق پیدا کرنی ہے، ان کو آپس کے اندر جمع نہیں کر دینا۔ خالق اور ہوتا ہے، مخلوق اور ہوتی ہے، مالک اور ہوتا ہے، مملوک اور ہوتی ہے، ساجد اور ہوتے ہیں، مسجود اور ہوتا ہے، اب بندے اور ہوتے ہیں، معبود اور ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ عقیدے کو خراب نہیں کرنا، لے کے اللہ کی ذات گئی ہے، اس کے اندر اختیار کسی پیغمبر کا نہیں ہے، اس کے اندر اختیار خود اللہ کے پاک پیغمبر کا نہیں ہے۔ یہ کمال عطا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ سبحان الذی، اللہ شریکوں سے پاک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اب معنی سمجھ آئے گا لا الہ الا اللہ کا، اس کو جوڑو لفظ سبحان کے ساتھ۔ اللہ پاک ہے، اللہ شریکوں سے پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ کا کوئی برابر نہیں ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ کا کوئی باپ نہیں ہے، اس کو کسی نے نہیں جنا، وہ کسی کو نہیں جنتا، وہ کسی کا ہمسر اور برابر نہیں ہے۔ اللہ کریم نے مسئلہ سمجھا دیا۔ سبحان اور ہوتا ہے، بندہ اور ہوتا ہے۔ جو لے کے گیا ہے وہ سبحان ہے، اور جو جا رہا ہے وہ میرا بندہ ہے، وہ میرا بشر ہے، وہ انسان ہے، وہ نوری نہیں ہے، کوئی اور مخلوق نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر اختیار اور طاقت نہیں ہے۔ شاہزور ذات صرف اور صرف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ لہذا اللہ کی ذات کے اندر، اللہ کی صفات کے اندر کسی نبی کے معجزے کو دیکھ کے، کسی ولی کی کرامت کو دیکھ کے، کسی کا خواب سن کے عقیدہ خراب نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عقیدہ اللہ کی توحید والا ہونا چاہیے، عقیدہ اللہ کے قرآن والا ہونا چاہیے، عقیدہ محمد رسول اللہ کے فرمان والا ہونا چاہیے، اور تمہاری زبان سے بھی یہی بات نکلے، تمہارا دل بھی یہی گواہی دے کہ میرا اللہ کی صفات کے اندر، اللہ کی صفات خاصہ کے اندر کوئی نبی کوئی ولی شریک نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرا اللہ شریکوں سے پاک ہے۔ میرا اللہ کیا ہے؟ جو اللہ کی صفت خاصہ ہے اس کے اندر کسی کو شریک نہیں کرنا۔ ساری اللہ کی صفتیں ہیں، اللہ کی بڑی ساری صفات ہیں، اللہ کی صفت ہے۔ اللہ ناصر بھی ہے، اللہ جبار بھی ہے، ستار بھی ہے، قہار بھی ہے، اللہ موقع بھی ہے، اللہ مانع بھی ہے، اللہ
نافع بھی ہے، اللہ زار بھی ہے، اللہ قادر بھی ہے، اللہ قدیر بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، ساری صفتیں میرے اللہ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ایک میرے اللہ کی صفت ہے اللہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، اللہ دیکھنے والا بھی ہے، اور بولو بولو اللہ دیکھنے والا بھی ہے اور سننے والا بھی ہے۔ یہ بھی میرے اللہ کی صفت خاصہ ہے، اس خاصہ کے اندر کسی بندے کو شریک نہیں کرنا۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ آپ کہیں گے ہم بھی سنتے ہیں، سنتے ہو کہ نہیں سنتے؟ سنتے ہو۔ آپ سنتے ہیں اسباب کے ساتھ، یہ کان لگا ہوا ہے، اس کے اندر قوت سماعت موجود ہے، ہاں آپ پاس ہیں، ادھر قریب ہیں، اس لیے آپ سن رہے ہیں۔ اسباب کے ساتھ مخلوق سنتی ہے، بغیر اسباب کے جو سنتا ہے اس کو رب کہتے ہیں، جو بغیر اسباب کے سنتا ہے اس کو اللہ کہتے ہیں۔ اس لیے سمیع بصیر ذات بغیر سببوں کے سننے والی کون ہے؟ اللہ کی ہے۔ کوئی ولی غوث قطب ابدال چھوٹا بڑا نبی ولی حاضر غیب مردہ زندہ کوئی بھی سنتا نہیں ہے، ہر وقت ہر ایک کی ہر حالت میں ہر جگہ سے ہر چھوٹے بڑے کی سننے والی ذات ہے تو صرف کس کی ہے؟ بولیے بولیے صرف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ لہذا اللہ کی صفت خاصہ کے اندر کسی کو شریک نہیں کرنا۔ معراج کا واقعہ بیان کرنے سے پہلے اللہ کریم نے مسئلہ بیان کیا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، شریکوں سے پاک ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ کی صفات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، کیونکہ سبحان الذی وہ اللہ کی ذات کیا ہے؟ بولو بولو کیا ہے؟ اللہ کی کبریائی کا اعلان بلند آواز سے کیجئے۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ پاک ہے، شریکوں سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ بیٹے بیٹیاں دینے والی صفت کس کی ہے؟ عزت ذلت دینے والی صفت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غریب نواز نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی لجپال نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ما فوق الاسباب سننے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ما فوق الاسباب دینے والا نہیں ہے۔ عزتوں کا خزانہ بھی اللہ کے پاس، بےزتی کا خزانہ بھی اللہ کے پاس، کسی کو چاہے تو عزت دے دے، کسی کو چاہے تو رسوا کر دے، میں نہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے کسی کو چاہے تو جاہو جلال دے دے، کسی کو چاہے تو رسوا کر دے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ بیٹے بیٹیاں دینے والا خزانہ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ لہذا کسی کی شان کو دیکھ کے، کسی کے مرتبے کو دیکھ کے، کسی کے مقام کو دیکھ کے، کسی کی رفت کو دیکھ کے، کسی کی بزرگی کو دیکھ کے، کسی کی نبوت کو دیکھ کے، کسی کی ولایت کو دیکھ کے، کسی کی صحابیت کو دیکھ کے، کسی کی ذہانت کو دیکھ کے، کسی کی کرامت کو دیکھ کے، کسی کی فطانت کو دیکھ کے یہ نہیں کہنا کہ یہ الہ ہے، نہیں، اللہ کریم نے اعلان کر دیا ہے میرے پاک پیغمبر میں اعلان کر رہا ہوں، میں آپ کو بلندیوں پہ لے گیا، میں آپ کو پہلے آسمان پہ لے گیا، میں نے آپ کو خاتم الانبیاء بنایا، میں نے آپ کو امام الانبیاء بنایا، میں نے آپ کو
محمود کا دولہا بنایا، میں نے آپ کو شافی حشر بنایا، میں نے آپ کو ساقی کوثر بنایا، میں نے آپ کو ساری کائنات سے اعلیٰ بنایا، میں نے ساری کائنات سے عرفہ بنایا، میں نے ساری کائنات سے اتقا بنایا، میں نے ساری کائنات سے اولا بنایا، لیکن بنانے کے بعد میں اعلان کر رہا ہوں، لے جانے کے بعد میں اعلان کر رہا ہوں، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی۔ لہذا اللہ کی ذات کے اندر کسی کو شریک آگے لے کے کس کو گئی؟ بی عبدی ہی، سبحان اللہ، بی عبدی ہی، لے کے اپنے بندے کو گئی، لے کے انسان کو گئی، لے کے بشر کو گئی وہ ذات۔ آج کل تو کہا جاتا ہے نا، اور ترانے کانوں پہ ہاتھ رکھ کے پھر اگر کوئی کہ ان کو کچھ نہ کہو، نہیں جی نہیں بھائی ان کو نہیں کرنا چاہیے، کیوں نہیں جی، وہ بھی جو نبی کا نام لیتے ہیں، وہ نبی کا نام نہیں لیتے، اللہ کی الوہیت کے اندر شریک کرتے ہیں، اللہ کی صفات خاصہ کے اندر شریک کرتے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو تبدیل کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے اپنے پیغمبر کو معبود نہیں بنایا، عابد بنایا ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو نور نہیں بنایا، انسان بنایا ہے، بشر بنایا ہے، اس لیے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، میں نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ کس کو سیر کرائی؟ بندے کو، نور کو نہیں، اپنے بندے کو۔ اور پھر کیسے یہ بات مانتے ہیں لیکن زبان سے، دل سے نہیں مانتے، زبان سے مانتے ہیں۔ اتحیات کے اندر جب بندہ بیٹھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ذرا پڑھے اتحیات۔ السلام علیکم یا نبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ، اشہد ان لا الہ، آگے ایتھے ہے نا غلام پتہ کہ ایتھے آگ لگ دی ہے، ادھے محمدن عبدہ، مندہ ہے محمدن عبدہ، لیکن پھر کوئی پتہ نہیں، پھر آکو جی نہیں جی نور ہے۔ قرآن نے سبحان الذی اسری بعبدہ، پھر عبدیت دے اندر ایڈا کمال اللہ دے پیغمبر نو درجہ ملے ہے نا، آکو سبحان اللہ۔ جتھے زکریا علیہ السلام دا تذکرہ آیا نا، اللہ نے کہا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا، جتھے ایوب علیہ السلام دا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، وَاذْكُرْ عِبَادَنَا، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا، ابراہیم دا نام لیا کہ میرا بندہ کون؟ ابراہیم، میرا بندہ کون؟ ایوب، میرا بندہ کون؟ اسماعیل، میرا بندہ کون؟ اسحاق، میرا بندہ کون؟ سارے نے نام ہے کہ میرا فلانا بندہ، میرا زکریا بندہ، لیکن جیڑے ویلے پیغمبر کریم دا نمبر آیا ہے، اللہ کریم نے نام لیا کیویں کر کے؟ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، ساری کائنات کو پتہ چل جائے بندگی کے اندر کمال درجہ پیارے پیغمبر امام الانبیاء کو حاصل ہے، اس لیے نام لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ مقام عبدیت کے اندر دو ہی نام ہے اللہ کے پاک پیغمبر کے، ایک ذاتی، ایک کیا ہے؟ محمد، اور دوسرا احمد۔ محمد کا معنی کیا ہے؟ ساری کائنات مل کے جس کی تعریف کرے، سب سے زیادہ تعریف دنیا کے اندر جس کی ہوتی ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ محمد۔ بولے اس کو کیا کہتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد کا کیا مطلب ہے؟ ساری کائنات سے بڑھ کے، ساری کائنات سے بڑھ کے جو اللہ کی تعریف کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ احمد کہتے ہیں۔ بندگی کے اندر سب سے زیادہ درجہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، اس لیے اللہ کریم نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں حتیم کے اندر میں لیٹا ہوا تھا، اچانک جبریل آیا۔ حتیم کے اندر میں لیٹا ہوا تھا، اچانک جبریل آیا، آ کے کیا کہتا ہے؟ توجہ ہے،
آ کے کیا کہتا ہے؟ انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ یہاں سے شروع کریں گے کہ حتیم میں آ کے جبریل کیا کہتا ہے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.